اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ روزوں کی آمد ہے، رمضان شریف بالکل قریب ہے، تو پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ کچھ مسائل روزوں سے متعلق عرض کر دیے جائیں تاکہ ہر عبادت جو علم کے ساتھ کی جائے وہ بہت نفع بخش ہوتی ہے، اور جس عبادت کا ارتکاب جہالت کے ساتھ، لا علمی اور کم علمی کے ساتھ کیا جائے اس سے انسان کا محقق نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ تقاضائے شریعت کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کم گناہ ہوتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جو عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے، اور ایسی اغلاط میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے نہ صرف وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ انسان شدید گناہگار بھی ہوتا ہے۔ چند مسائل آپ کو کل بھی عرض کیے تھے، کچھ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو غیر مسافر ہوں اور کوئی مرض وغیرہ ان پر نہ ہو، جیسے میں نے کل آزار بیان کیے تھے، ان آزار سے باہر ہو، ہٹ کر ہو، ان آزار میں مبتلا نہ ہو، اس پر فرض ہے، یہ فرض عین ہوتا ہے۔ بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ پورا گھر روزے نہیں رکھتا ہے، یعنی بدبختی اتنی طاری ہوتی ہے، اتنی اس گھر میں ایک طرح کی آپ کو نحوست نظر آئے گی کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چڑچڑاپن، عجیب طبیعتوں پہ بوجھ طاری ہوگا، اور بے برکتی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، اور سب کے سب سحری میں سوتے رہتے ہیں، سارا دن جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں، پھر شام کو افطار پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور اس طرح روزے ضائع کرتے ہیں۔ کوئی صرف سگریٹ کے لیے، کوئی پان کے لیے، گٹکوں کے لیے، جیم کے لیے روزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ شدید گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمت کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے، بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اگرچہ روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا، لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ 10 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزے کی طرف بھی لانا چاہیے، کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا، تو پھر روزے کے بارے میں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزے کی اہمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی ماحول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ۔ چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 30 کے 30 روزے رکھوائیں، اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو 10ویں سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو روزے کی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے بنیت عبادت رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی ہمیں ترک کرنا ہوتا ہے، اور جسمانی تعلق بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اس سے دور رہنا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے نیت کی ہو، کیونکہ ہر عبادت نیت سے عبادت بنتی ہے، ورنہ تو ایک وہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہ کرے اور نماز کسی حیت بنا لے، کھڑا ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، نیت سے نماز بنتی ہے، مطلب عبادت بنتی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں نیت کا دخل تو نہیں ہوتا، جیسے وضو ہے یا غسل ہے، کہ اس میں پانی خود نیت کے قائم مقام ہے، آپ نیت کرے نہ کرے وہ پاک کرے گا، لیکن اس میں بھی حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔
اگر ہم ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو ہمیں وضو کا ثواب اور غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں روزے کی، جس کو نیت کہہ دیتے ہیں، دعا کہہ دیتے ہیں، وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں نیت موجود ہے، آپ کا ارادہ میں کل روزہ رکھوں گا تو کافی ہے۔ روزے کا وقت جب پچھلے دن کا غروب آفتاب ہو جائے، یہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اگلے دن کے طلوع فجر تک پوری رات میں جب کبھی آپ نے نیت کی، نیت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کوئی آپ فرض کر لیں پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، آپ رات میں سوئے، ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ رات میں نہ اٹھ سکے حتیٰ کہ فجر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، تو آپ کی نیت پہلے موجود تھی چونکہ رات میں، تو یہ کافی ہے، آپ روزے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، مطلب اور پھر میں اٹھ کر یعنی بس تذبذب کے عالم میں ہی ہے، اور فرض کر لیں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، زوال کے وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی پوری رات بھی اس کی نیت کا وقت ہے، اور دحوہ کبریٰ سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے۔ لیکن جب دن میں نیت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نیت کریں کہ میں طلوع فجر سے ہی روزے سے ہوں، یہ نیت نہ کریں کہ ابھی سے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب دن میں نیت کریں تو جاگنے کے بعد روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ جان بوجھ کر سے مراد روزہ یاد ہے پھر بھی کر لیا، تو پھر یہ نیت کام نہیں دے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جاگا اور اس نے سوچا کہ بھی کہا گیا تھا کہ زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، تو پانی پی لیا، پھر اس نے 8 یا 9 بجے جیسے نیت کی، تو یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو روزہ یاد نہ ہو، صبح جاگا روزہ یاد نہیں تھا، پانی پی لیا، پھر کہو ہو آج تو روزہ رکھنا تھا اور رات میں میری آنکھ نہیں کھلی، چلو میں اب نیت کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ ادھر بھی اس کی بھول کام کرے گی اور اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کو میں ایک اور دفعہ دہرا دوں گا، لیکن پہلے ہمارے ایک کالر منتظر کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ 2-3 دن پہلے شب برات کی رات کو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی جی اللہ نے بیٹی دی ہے، تو اس کے نام کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ اور سیکنڈ کویشچن؟ سیکنڈ کویشچن یہ ہے، بس یہی کویشچن۔ چلیں دعا میں یاد رکھیے گا، بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس میں کیریکٹر نے بیوی کو طلاق دی، تو شوہر نے یہ دیکھ کر بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا طلاق طلاق، 2 دفعہ کہا، طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو حق مہر تو دے دیا لیکن خرچ کرنے کا اختیار نہیں دیا، تو کیا حق مہر ادا ہو جائے گا؟ حق مہر دے دیا، خرچ کرنے کا اختیار نہیں دیا؟ جی یہ کہا کہ جہاں بھی خرچ کرنا ہو مجھے پہلے بتانا، میں اگر مناسب سمجھوں گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اس طرح مطلب۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اسے وہاں کبھی سیلری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، مطلب طے تو ہوئی ہے لیکن کبھی کمپنی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی، تو کبھی 1 مہینے کی دی، 2-3 مہینے کی ایسی روک لی، پھر دے دی، پھر روک لی 2-3 مہینے کی، تو اس طرح اگر ان 2 سیلریز کو اکٹھا کیا جائے تو مطلب نصاب کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے، تو اگر اس طرح مطلب سال گزر جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ آپ رات میں نیت کریں گے، اور بالفرض اگر رات میں نیت کا موقع نہ مل سکا، آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوگی کہ میں طلوع فجر سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرا روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو۔ یاد رکھیں کہ سحری کھانا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نہیں، کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نفلی روزے کے بارے میں بھی کویشچن کرتے ہیں، تو سحری کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مبارکہ ہے۔ جان بوجھ کے سحری کا ترک کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے 10 روزے بغیر سحری کے رکھے ہیں، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے سحری کھا کے روزہ رکھنا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سحری بھی ایک طرح کی نیت ہوتی ہے، یعنی سحری کھانا،
جیسے آپ اٹھ کے جو ہمارا سحر کا عموماً ٹائم ہے، ہم اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یقیناً دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں کہ کل میں نے روزہ رکھنا، تو دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی نے صراحتاً دل میں ارادہ یعنی صراحتاً زبان سے کہہ دیا اور دل میں پختہ ارادہ کل روزہ نہیں رکھوں گا، جیسے گھر والوں سے کہا بھی میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا بھی ہم ناشتہ واشتہ نہیں بنائیں گے، تمہیں سحری میں اٹھنا ہوگا، ناشتہ کرو ساتھ میں اور پھر سو جانا، اب وہ جو کھا رہا ہے تو یہ تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوگی کیونکہ اس نے صراحتاً انکار کر دیا، دل میں روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ ہے، یہ سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بارہا ہم عرض کرتے رہتے ہیں، ہر سال ہی عرض کرتے ہیں، چلے میں اس کو بتاتا ہوں، پہلے کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، مفتی صاحب کی حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر یہ سوال تھا، جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے آپ سوال کریں برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے سر، یہ سوال تھا کہ قربانی جو ہے اپنے ملک میں کرنا بہتر ہے کہ آؤٹ آف کنٹری آپ ہوتے ہیں ادھر کرنا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ فطرانہ جو ہے یہ ایک آدمی کو دے سکتے ہیں یا زیادہ کو دے سکتے ہیں، یا جو یہ لازمی فطرانہ کیا کہ یا اپنے کسی بہن بھائی کی ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں، نیت اندر ہو کچھ اور تو ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے 3-4 سوال کرنے تھے آپ سے۔ جی، اگر کسی کی گلی میں غیر مقلدین کی مسجد ہو اور مقلدین کی مسجد میں امام کا تلفظ صحیح نہ ہو تو نماز کہاں پڑھنا ہوگی؟ اور بولیں، نماز جمعہ کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ شرعی مسافر پر قصر واجب ہے لیکن جماعت واجب نہیں ہے، اگر جماعت ملے تو شامل ہونا چاہیے یا اپنی علیحدہ قصر نماز پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور آج کل جو مسلمان غیر مسلموں سے معذلہ دعا کرواتے ہیں ان کی بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کس سے کرواتے ہیں؟ غیر مسلموں سے، یعنی عیسائی وغیرہ یا کوئی ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے بھائی؟ چلو بخیر، میں بتاتا ہوں، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، دو باتیں میں روزوں سے متعلق اور عرض کرتا ہوں، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو یہی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے سحری کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے افطار میں کھجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ فجر کے فوراً بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے، ہر اذان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی، اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ اذان ویلڈ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے، وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے، اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے، یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھیں، روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں ہی شام کو افطار میں جب روزے کا وقت ختم ہو جائے، یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے تو اذان یا سائرن کا انتظار نہیں کریں، آپ کھا لیں۔ بعض لوگ اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا 1-2 منٹ آگے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اذان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہا کہتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ، اور بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے
بھئی دلیل لے کر آئے نا آپ. مسئلہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار سے پہلے کی نہیں ہے، یہ افطار کے بعد کی ہے. پہلے ہم روزہ کھولیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. تو یہ چینلز پر بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور کوئی ہماری سن رہا ہو فریاد، ویسے تو عموماً سنتے ہی نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا. یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے بعد پڑھی تھی. اس کے ترجمے پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں نے اللہم لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. تو یہ سب اسی وقت یہ جملے صحیح ہوں گے جب ہم پہلے یہ کام کر چکے ہوں. تو افطار کر چکے ہیں تب یہ کہنا بہتر ہوگا اور صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے. ابھی افطار کیا بھی نہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہم کہیں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. کہاں کیا؟ ابھی تو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے. اس لیے یہ بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے. تو ہو سکے تو یوں لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا. یہ صحیح طریقہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا. اگر کوئی چاہے تو مطلب لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے. سوالات کی طرف آتے ہیں. کچھ پچھلے پروگرام کی بھی کویسچنز رہتے تھے. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک کسی کی والدہ ہیں، وہ عدت میں ہیں، اب ان کی بچی کے ہاں کوئی ڈیلیوری وغیرہ کا معاملہ ہے، تو کیا ان کو بچی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ بیوہ اس بچی کے گھر آ سکتی ہیں اور پھر بچی کے چیک اپ وغیرہ کے لیے اس کے ساتھ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت عورت کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا منع ہوتا ہے، اور صحیح ضرورت ہو تو وہ باہر نکل سکتی ہے لیکن بقدر ضرورت، اور پھر اسے دوبارہ فوراً سے پیشتر اپنی جائے عدت میں آنا ضروری ہے، یعنی عدت کے مقام پر. یہ بھی بات اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر عورت ایک دفعہ گھر سے باہر قدم نکال دے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. کوئی ختم نہیں ہوتی. عدت کا تعلق گھر سے باہر نکلنے یا نہ نکلنے سے نہیں ہے، بلکہ مدت کے تمام ہونے سے ہے. اگر شوہر فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن تک عورت عدت گزارے گی، چاہے روزانہ باہر نکلتے روزانہ اندر آئے، بلا ضرورت باہر نکلے گی، گناہ گار ضرور ہوگی لیکن عدت ختم نہیں ہوگی. عدت اسے پوری کرنی پڑے گی، پابندی پوری کرنی پڑے گی. لہٰذا اگر واقعی بچی کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی دیگر رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ ماں کی مجبوری ہے، وہ نکل سکتی ہیں. بچی کی تیمارداری حد تک اس کو ڈاکٹر کے بھی لے جا سکتی ہیں، لیکن عدت ختم نہیں ہوگی. دوبارہ پھر گھر آ کر اپنی عدت کو تمام کریں حتیٰ کہ 4 ماہ 10 دن پورے گزر جائیں. ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر شوہر بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، خاندان کو برا بھلا کہتا ہے اور بیوی اس کو روک نہیں پاتی، تو کیا اس کو بنیاد بنا کر بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بہرحال یہ بہت بری چیز ہے، یقیناً دل آزاری کا سبب بھی بنے گی، یقیناً معیوب ہے. یقیناً شوہر کے حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو حقیر سمجھ کے اس کو ذلیل کرنا اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دے. اس کے لیے بھی بیوی کی دل آزاری کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، بغیر ضرورت کے اور برا بھلا کہنا، یہ سب گناہ کبیرہ کے اندر آئے گا اور بہت سخت وعیدات ہیں. لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض فیملیز اچھی بھی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر شوہر گالی بک رہا ہے تو آپ غور کریں گے کہ بعض اوقات اپنے گھر میں والد صاحب بھی گالی بک رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی، بلکہ خواتین تک بعض گھر ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. اگر شوہر سے صرف گالی کی وجہ سے یا بد زبانی کی وجہ سے انسان طلاق کا مطالبہ کر کے اور طلاق لے کر مثلا اپنے میکے آ جائے، تو میکے میں سارے فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے بھی مختلف جہتوں سے گناہ اور خطائیں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا وہاں پر ان سے بھی قطع تعلق کیا جائے اور وہاں سے نکلا جائے؟ تو ہر ایک چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان جہاں پر کوئی برائی ہو رہی ہو وہاں سے راہ فرار اختیار کرے، بلکہ سب سے افضل صورت یہ ہے کہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ختم نہیں کر سکتے تو صبر و تحمل کریں. اور خصوصاً اس طرح اب اگر یہ بہن نے مطالبہ طلاق کر لیا، شوہر نے طلاق دے بھی دی، کیا وہ ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاریں گی اکیلی، یا دوسرے شخص سے شادی کریں گی؟ اور اگر دوسرے شخص سے شادی کی، فرض کر لیں اکیلی زندگی گزاریں، بہت مشکل ہے، اور دوسرے شخص سے اگر کر لی اور بالفرض وہ بھی بکورا نکل آیا، تو وہ بھی اسی طرح مطلب انہی اوصاف حمیدہ کا معاذ اللہ حامل ہوا، تو پھر یا اس سے بھی طلاق کا مطالبہ. تو یہ طلاق کا مطالبہ یا طلاق لینا مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، اپنا گھر بسانا ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے ایک ماں اگر اچھی رول ماڈل بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے گھر کو نبھائے، کیونکہ طلاق یافتہ ہونے کا لیبل ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے بچوں پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بد زبانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیوی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن طلاق کا مطالبہ اس معاملے میں نہ کیا جائے.
ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات دوران نماز مسائل کے بارے میں غور و تفکر وہ کرتی رہتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسائل پہ اتنی توجہ ہو جاتی ہے کہ نماز میں بھول جاتی ہیں کہ کون سی رکعت پڑھ رہی ہیں کون سی نہیں پڑھ رہی ہیں، تو کیا اب یہ مسائل کی طرف توجہ کیا شیطان کی مداخلت کہلائے گی یا یہ من جانب اللہ ہی تھا؟ دیکھیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان توجہ اگر مسائل کی طرف جا بھی رہی ہے تو اتنے استغراق کے ساتھ نہ ہو کہ ہماری نماز کی رکعتیں وغیرہ ہی بھول جائیں، لیکن اگر بالفعل بھول بھی جاتی ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے توجہ نہیں ہے، کیونکہ مسائل پر غور و تفکر کرنا، دینی مسئلوں کے بارے میں سوچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ تو آپ امور آخرت کی طرف بھی اگر متوجہ ہو جائیں، چلے مسائل کو چھوڑ دیں، جو کہ مطالبہ شرع ہے کہ خوف و خشیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، امور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کی جائے، تو بعض اوقات وہ استغراق بھی آدمی کی نماز میں قلبی اور ذہنی حاضری میں مخل ہو سکتا ہے، بھول اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو شریعت مطالبہ کر رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں بھی کوئی شیطانی مداخلت کا ہم عنصر مانیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دوران نماز اپنے جہاد کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اور ایک مقام پہ آپ نے شاید فرمایا کہ میں دوران نماز جو غیر مسلمین سے جزیہ آیا کرتا تھا، میں اس کے بارے میں اس کا حساب و کتاب کرتا رہتا ہوں۔ یعنی سمجھانا یہ مقصود تھا کہ آپ کا کہ میں دوران نماز بھی جو امور خلافت ہیں ان پر غور و تفکر کرتا ہوں، اور چونکہ اس زمانے میں خلافت دین کا ایک بہترین حصہ تھی اور دین کی تقویت اور ترقی کا سبب تھی، گویا کہ وہ دین کے بارے میں غور و تفکر کر رہے تھے۔ تو کوشش یہی کریں کہ اتنا زیادہ استغراق نہ ہو کہ بھول پیدا ہو، لیکن اگر ہو بھی گئی تو ہم اس طرح مسائل پہ غور و تفکر کو شیطان کی مداخلت قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی بہن ایام مخصوصہ میں یہ تبرک وغیرہ نیاز وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل بنا سکتی ہیں۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اس طرح کی جو حکمی ناپاکی ہے وہ مخل ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، جیسے قرآن پاک کو چھونا یا قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا، تو یقیناً یہ ناپاکی اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن چیزوں کو چھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، آٹا گوندنا، اسی طرح کوئی نیاز وغیرہ تیار کرنا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی یا گندگی چھوٹ کر لگے یا ہم اس کو بے ادبی قرار دیں، ایسا نہیں ہے، بالکل وہ تبرک وغیرہ بھی بنا سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے بھی کویسچن کیا کہ شب برات میں ان کی بچی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کہا شب برات کی رات، شب مانے بھی رات ہوتا ہے اور رات بھی آگے رات، جیسے آب زمزم کا پانی، لب سڑک کے کنارے، لیلۃ القدر کی رات، یہ اس میں تکرار کر دیتے ہیں اور ہمیں توجہ نہیں رہتی۔ تو شب برات میں اگر بچی پیدا ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کا کیا نام رکھیں؟ تو دیکھیے، یہ راتوں کا، دنوں کا، منس کا، تاریخوں کا حساب و کتاب کرنا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ تو یہ تاریخوں کا حساب وغیرہ کروانا کوئی فرض یا واجب نہیں، غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ اچھوں کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ اپنی بچیوں کا کسی بھی صحابیہ کے نام پر رکھ لیں، انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، بہترین برکت ہوگی۔ اور جو حساب کتاب لگوا کر بچوں کے نام رکھتے ہیں، دیانتداری سے سوچ لیجئے کہ کیا آپ تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو گئے، بچے میں تمام اوصاف حمیدہ پیدا ہو گئے، بچے میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہماری ایک مطلب نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شریعت پر، نبی کریم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کو ترک کر دیتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کوئی میاں بیوی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس میں ڈرامے میں ایک جو شوہر بنا ہوا تھا اس نے بیوی کو طلاق دی، تو یہ جو میاں بیوی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے تھے، شوہر نے بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شاید مذاق نہیں کہا طلاق طلاق، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کو اس کی طرف منسوب بھی کیا جائے، اس کو اضافت طلاق کہتے ہیں۔ مثلا یوں کہا، جیسے بیوی کا نام شاہدہ ہے تو کہا شاہدہ کو طلاق، یا تجھے طلاق، یا اشارہ کیا اسے طلاق، کچھ اس طرح، یعنی کوئی تعلق، تاکہ طلاق کا تعلق بیوی کے ساتھ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے، تب طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسے الفاظ کہے جس میں اضافت نہ ہو اور طلاق ہو، جیسے یہ طلاق طلاق، تو اس میں اب تین صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر خود یہ کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی تھی، یا وہ پہلے کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، دیکھ طلاق طلاق، تو یہ جو پہلے والا ہے یہ اضافت ہے، اس میں اس نے خود صراحت کر دی ہے، تو لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔
دوسرا ہے قرینہ کہ بغیر اضافت کے طلاق دی اور اس پہ کوئی قرینہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دی ہے. مثال کے طور پہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، شوہر نے جواب میں کہا طلاق طلاق، تو یہ بیوی کا مطالبہ طلاق ایک قرینہ اور ظاہری علامت ہے کہ شوہر نے جو لفظ طلاق طلاق کہا ہے اگرچہ بغیر اضافت کے ہے لیکن بیوی کے سوال کے جواب میں ہے تو بیوی کو دینے مقصود ہوگا. ان دونوں صورتوں میں کہ صراحت ہو یا اسی طریقے سے کوئی قرینہ واضح طور پر ہو، اس میں شوہر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، طلاق واقع ہو جائے گی. تیسری ایک صورت یہ ہے کہ نہ صراحت ہے نہ کوئی وہاں پر قرینہ ہے، جیسے اب یہ صورتحال ہے، بس طلاق طلاق بولا، نہ خود یہ کہا کہ میں نے طلاق دی ہے یا میں تجھے طلاق دینے لگا ہوں دیکھو طلاق طلاق، نہ بیوی کی طرف سے مطالبہ تھا. ایسی صورت میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی اور حلفیہ بیان لیا جائے گا. اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی میں نے تو ویسے ہی کہا ہے تو یہ بغیر اضافت والی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اور اگر وہ قسم اس پر کھاتا ہے کہ ہاں میری نیت طلاق کی تھی یا طلاق کا اقرار کرتا ہے یا قسم کھانے سے رک جائے، یاد رکھیں کہ رک جانا بھی سمجھ لیں انکار طلاق، انکار قسم یا میں نے قسم کھاتا ہوں بھائی، یہ بھی سمجھ لیں وقوع طلاق کا سبب بن جائے گا اور طلاق واقع ہوگی. اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ان امور کو جو شرعی ایسے امور ہیں جن میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کی حلت و حرمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان میں کبھی بھی مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات جہالت تو ہمارے گھروں میں عام ہے. شاید ہی ابھی ہمارے جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے مسائل سیکھے ہوں گے، ورنہ آپ اپنے پورے خاندانوں میں دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے گھر ہیں کسی نے بھی طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل مہر کے سیکھے نہیں ہوتے، بس ویسے شادیاں ہو جاتی ہیں ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. تو چونکہ طلاق کا علم نہیں ہے، طلاق کے مسائل نہیں سیکھے ہوتے تو بعض اوقات نادانستہ طور پر بغیر علم کے طلاق دے دیتے ہیں. میرے پاس تو ہر تیسرا مسئلہ آج کل طلاق کا ہی آ رہا ہے، اتنی کثرت سے طلاق کی ہو رہی کچھ حد نہیں، اور جہالت کے اندر، اور یہاں جہالت عذر نہیں ہے. اور آپ کو مطلب دردناک حیرت ہوگی کہ بسا اوقات 10 سال 20 سال طلاق کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اجنبی ہو چکے ہیں. اب جسمانی تعلق بھی حرام اور یہ زنا ہے، اور پھر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا باپ سے نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، وہ جائز بچہ نہیں کہلائے گا. اور یہ کم علمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیم کو حقیر اور معمولی سمجھ کر چھوڑنا، یہ دنیا میں بھی رلاتی ہے اور آخرت میں بھی رلائے گی. اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ خدا را خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. خود آپ کو توفیق نہیں ہوئی تو کم از کم اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں، ورنہ یہ بچے میدان محشر میں آپ کا گریبان تھامیں گے اور آپ کو اللہ نہ کرے ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. کیونکہ بچے مطالبہ کریں گے کہ جتنے ہم سے گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، خطائیں ہوئیں، ان کے بڑے ذمہ دار ہمارے یہ ماں باپ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں دین سے دور رکھا اور دین کی وہ اہمیت ہمارے ذہن میں پیدا نہ ہونے دی کہ جس کی برکت سے ہم علم سیکھ کر جنت کا راستہ آسان کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرما اور پھر گرفت ہوگی. اس لیے خدا را اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، بہت ضروری ہے. ایک یہ کہا کہ کسی شوہر نے بیوی کو مہر دے دیا اور پھر کہا کہ تمہیں اختیار نہیں ہے خرچ کرنے کا، میری اجازت کے بغیر خرچ نہ کرنا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مہر عورت کا حق ہے، جب شوہر اس کو ادا کر دیتا ہے تو عورت مالکہ ہو جاتی ہے، اور دوسرے کی ملک پر شوہر کو کیا اختیار، وہ اس کو نہیں روک سکتا کہ تم خرچ نہ کرنا. ہاں اگر وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ عورت بے راہ روی میں خرچ کر دیتی ہے، گناہ کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں، اس لیے وہ منع کر رہا ہے کہ ہے تو تمہارا پیسہ لیکن کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ کرنا، مجھ سے مشورہ کر لینا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی جگہ ثواب کی ہے کون سی گناہ کی ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن مطلقاً کسی بھی کام میں اپنے کپڑے لینے ہو نہیں خرچ کر سکتی ہو، اپنے میکے میں دینا چاہو نہیں دے سکتی ہو، اپنا اور ضرورت کا سامان لینا چاہو نہیں لے سکتے، پہلے مجھ سے پوچھو تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں، اس کا پیسہ ہے وہ خرچ کرنا چاہے خرچ کرے، نہ خرچ کرنا چاہے نہ خرچ کرے. تو اس لیے یہ مہر جب دے دیا جاتا ہے وہ عورت کی ملک ہوتا ہے، عورت اس کی مالکہ ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، شوہر کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ایک ایسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے جہاں پر 1 مہینے تنخواہ دی، 2 مہینے روک دی گئی. اکثر کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے جو امپلائی ہوتے ہیں ان کی 3 مہینے کی تنخواہیں روکتے ہیں، پھر پہلے مہینے کی دیتے ہیں، پھر بیچ میں گیپ تاکہ وہ بھاگے نہیں. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے روکنے کا، اور پھر اگر وہ بھاگ جاتے ہیں تو ان کی تنخواہیں سلب کر لی جاتی ہیں، وہ دی نہیں جاتی ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے اور ظلم کی صورت ہے بہرحال. لیکن بہن کا کویشچن یہ ہے کہ اگر اس طرح کچھ مہینے کی تنخواہیں کمپنی روکتی رہی اور وہ اتنا پیسہ ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا، اور فرض کر لیں اس پہ سال گزر گیا اور کمپنی نے نہیں دیا، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟
تو بالکل بنے گی. دیکھیں جب کوئی کام کر لیتا ہے تو پیسہ ایک طریقے سے یعنی فزیکلی طور پہ اس کی ملک میں تو پیسہ نہیں آیا, لیکن اس کا حق اس رقم کے اوپر ہو گیا ہے. تو اس لیے سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی, لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ مال اس کے ہاتھ میں آئے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ قربانی باہر کے ملک میں کرنا بہتر ہے یا اپنے ملک میں کرنا بہتر ہے؟ دیکھیں جہاں پر آپ ہیں اگر وہاں پر پاسبل ہے قربانی کرنا تو بیسٹ ہے کہ آپ وہیں پر کریں, تاکہ وہاں جانور بھی چونکہ مہنگا ہوتا ہے, زیادہ خرچہ آپ کا ہوگا, اور پھر وہاں پر آپ کر کے خود بھی کھائیں, اپنے دوسرے لوگوں کو بھی دیں. اور اگر آپ پاکستان میں یا ہندوستان میں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, یہاں پر آپ کسی کو ولی بنا دیں, پیسہ ان کو بھیج دیں, یہاں پہ کر لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں جس مقام پر آپ یعنی جو آپ کا آبائی وطن ہے وہاں غربت زیادہ ہے تو بہت ہی اچھا افضل ہے کہ پھر وہاں کروا لیں تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں پر آپ ہیں کوشش کریں کہ جتنا جانور وہاں مہنگا ملتا ہے اتنی رقم کا جانور پاکستان یا کہیں پر اور بھی کنٹری میں آپ کریں, تاکہ یوں نہ ہو مطلب اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہوگی, لیکن فرض کر لیں آپ یو کے میں ہیں اور وہاں پر پاکستانی روپے کے مطابق آپ کا جانور آ رہا ہے 50,000 کا, اور آپ یہاں 25,000 بھیج دیتے ہیں, تو 25,000 گویا کہ آپ بچا رہے ہیں. اگر وہاں لیتے تو لازم 50,000 کا لینا پڑتا. تو کوشش یہ کریں کہ جتنے کی رقم کا آپ وہاں جانور لیں اتنا پیسہ یہاں بھیجیں اور پھر وہ غرباء کے اندر تقسیم کریں, یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ فطرانہ کسی ایک شخص کو دیں یا زائد کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پورا ایک جو صدقہ فطر ہے وہ کم از کم ایک کو دینا چاہیے. باقی اگر گھر میں آپ کے 8-10 صدقہ فطر بنتے ہیں اور آپ مختلف لوگوں کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی ایک کو دینا لازم نہیں ہے. صدقہ فطر یا زکوٰۃ بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مالک نصاب نہ ہوں, یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو, یا اتنا مال تجارت کے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو. اسی طرح اتنا قرضہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جس کی مقدار اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں, تو پھر وہ سمجھ لیں مالک نصاب ہیں, انہیں زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. یا یہ تمام چیزیں اس نصاب تک نہیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں اور ان سب کو ملائیں تو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے, تب بھی وہ مالک نصاب ہیں. اور اگر بالفرض یہ سب چیزیں ہیں لیکن انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ اگر ادا کر دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہے گا, تو پھر وہ شرعی فقیر ہے, یا یہ نصاب نہ ہو تو شرعی فقیر ہیں. اب بھائی بہنوں کو آپ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو اچھی طرح یاد رکھیں, یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہے. بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا خوف ہوتا ہے تو آپ عیدی کہہ کر, گفٹ کہہ کر, تحفہ دے کر دے سکتے ہیں, لیکن دل میں نیت زکوٰۃ فطرے کی ادائیگی ہو. اگر امام کی تجوید وغیرہ صحیح نہیں ہے تو کوشش کریں کہ صحیح جو تجوید والا امام ہے اور صحیح العقیدہ بھی ہو اس کے پیچھے نماز ادا کریں. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے میں سنتا صحیح نہیں ہے, امام کو صحیح تجوید آتی ہے, اس لیے بدگمانی کا بھی فوری طور پہ شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسافر اگر کہیں سفر کے دوران پہنچا تو جماعت سے نماز پڑھنا ہی اس کے لیے افضل ہے, بلکہ بعضوں نے تو مسافر پر بھی جماعت کو واجب قرار دیا ہے. اور غیر مسلمین سے دعا کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان سے دعا نہ کرائیں کیونکہ اس میں ان کو عزت دینا ہے. اور تو اپنے مسلمان کسی عالم دین سے, مسلمان بزرگ سے دعا کروائیں, یہی بہتر ہے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا, جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کریں, جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے, لیکن دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب علم دین سے نوازے اور کم از کم اپنی اولاد کو ہم جہالت میں مبتلا کر کے کسی گناہ جاری میں مبتلا نہ کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل